اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج آپ کا ٹاپک ہے دور جدید میں یہودیت۔ دور جدید میں یہودیت، یہ سکرین کے اوپر دیکھیں، اور تحریک صہیونیت ابلیغ۔ تو اس والے سے بات آگے بڑھے گی کہ صہیونیت ہے کیا، اس کی وجہ تسمیہ اور اس تحریک کا مقصد۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ یہودیوں کی جو وجہ اتحاد ہے، یہ اس کے جو مقاصد ہیں ادھر آئی، اس کے اوپر بھی نظر دوڑا لیں۔ نہایت امپارٹنٹ ٹاپک ہے، نہایت، اس کے اوپر بھرپور توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ سلائڈز دیکھ لیں، اس کے بعد ان ساری چیزوں کو میں ڈیفائن کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھ کے تاکہ یہ آپ کے پیش نظر آئیں، ایک نظر دیکھ لینے سے پھر اس کے بعد ہر چیز کو اپنے مقام پہ ہم ڈیفائن کریں گے۔ یہ اعلان بالفور، یہ اس کی تصحیح کر لیں، ٹھیک ہے؟ بعد میں دوبارہ اس کی تصحیح کروا دوں گا۔ یہ اعلان بالفور ہے۔ اب یہ سلائیڈز آپ نے دیکھ لی ہوں گی۔ اب ہم آتے ہیں ابتدا کی طرف، جہاں سے ہم نے اس کا سٹارٹ لیا تھا۔ صہیونیت، یعنی اس کو کہا جاتا ہے یہ تحریک صہیونیت، وجہ تسمیہ اور تحریک کا مقصد، یہ باتیں آگے ہیں۔ زیونسٹک موومنٹ یہ ہے کیا؟ اس حوالے سے پھر آپ ایک لمبا اس کا پس منظر زیونسٹک موومنٹ ہے۔ آگے جو میں نے آپ کو سلائڈ دکھائیں، اس حوالے سے باتیں تو کچھ نہ کچھ یعنی ان کا تکرار یا اعادہ ہوگا، لیکن اس حوالے سے ایک بڑی اہم بک اسکالر ہیں، اور پھر یہ میں نے آپ کو معلوم بھی ہے، انہوں نے بک بھی اپنا تفسیر بھی لکھی، تفہیم القرآن، تو مولانا مودودی، تو ان کی بک ہے یہودیت اور نصرانیت۔ اس حوالے سے یہودی ریاست کے قیام کا جو پس منظر ہے وہ بیان کرتے ہوئے، یعنی اس بک کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ تقریباً 1300 سال قبل مسیح میں بنی اسرائیل اس علاقہ میں داخل ہوئے، یعنی اس علاقے میں داخل ہوئے، اور 2 صدیوں کی مسلسل کشمکش کے بعد بالآخر اس پر قابض ہوئے۔ بنی اسرائیل نے اس علاقے کی رہنے والی اقوام کا قتل عام کر کے اس سرزمین پر اسی طرح قبضہ کیا تھا جس طرح فرنگیوں نے ریڈ انڈین کو ختم کر کے امریکہ پر قبضہ کیا۔ ان کا ان کا دعویٰ تھا کہ خدا نے یہ ملک میراث میں ان کو دے دیا ہے، اس لیے انہیں حق پہنچتا ہے کہ اس کے اصل باشندوں کو بے دخل کر کے بلکہ نسل کو مٹا کر اس پر قابض ہو جائیں۔ آگے اور باتیں آئیں گی، اور یہی ہے ان کا جو ہے نا، یہ چیزیں وجہ اتحاد ہیں۔ اچھا، پھر تاریخ کے جو مقاصد ہیں، پھر اس کی ڈیٹیل بھی آپ پڑھ چکے ہیں میرے خیال میں، وہ متعلقہ آیت جو ہے نا، یا قوم ادخلوا ارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ تو ابتدا میں اگرچہ اس کی انہوں نے نافرمانی کی، لیکن اس کے بعد جا کے شام اور فلسطین کے اوپر جو چڑھائی کی، پھر اس کے بعد وہاں پہ یعنی حضرت یوشع نے
یہ شریعت مرسی کو نافذ کیا تھا، اس کو آگے اگر اس کی وہ مزید تفصیلات کی طرف جائیں تو پھر یہی ہے عرض موعود کا جو تصور ان کے ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے، آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں، تو ظاہر ہے اسی جو ہے نا تصور کو لیے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان کی وجہ اتحاد یہی ہے عرض موعود کا تصور، جس کی ڈیٹیل ہم آگے اس ڈیٹیل کی طرف آئیں گے۔ تو اس حوالے سے ابھی جو ایک آپ نے یہ جو عبارت یہ سماعت کی کہ ان کا دعویٰ تھا کہ خدا نے یہ ملک میراث میں ان کو دے دیا ہے، اس لیے، اور یہ باقی چیزیں تو آپ اس سے ریلیٹڈ پڑھ چکے ہیں کہ خود زومی نخن ابنا، یعنی گویا کہ یہ دنیا میں کوئی اگر جو ہے نا افضل ترین یا دنیا کے قیام کا جو قائم رہنے کا سبب یہ یہودی ہیں، اس طرح کے عجیب قسم کے جو تصورات ہیں، تو ان تصورات کو لیے ہوئے یہ دیکھے پھر اپنے مقاصد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے اگرچہ ان کی ہسٹری بتاتی ہے کہ بڑا، اور اگر ذرا تھوڑا اس سے پہلے جائیں، یہ جو جدید تحریک ہے، اس سے ذرا پیچھے جائیں، یہ جو یہودیوں کا قرون متوسط ہے اس کو آپ پڑھیں، اس کی طرف جائیں، اس دور کی طرف، تو پھر ساری چیزیں اور عیاں ہوتی ہیں کہ یہ وہ دور تھا کہ جب یہودیوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ تھا، یعنی انسانیت کا جو ایک سٹیٹس ہوتا ہے، معیار، اس سے گرے ہوئے تھے۔ تو ایسے یعنی پراشوب حالات میں، یعنی گویا کہ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا، اسٹرگل تو اگرچہ کر رہے تھے، کہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے بھی یہ جو ہے نا یہ حالات اس قدر کروٹ لیں گے۔ تو اس کے بعد پھر یہ اسلام کا جو میں نے آپ سے باتیں کی بھی ہیں کہ یہ رواداری کا جو درس ہے اسلام میں، یعنی جہاں پہ مسلم ولایتیں یا حکومتیں نہیں تھیں، وہاں پر ان کے لیے جو عرصہ حیات تھا وہ تنگ کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہ اسلام کا جو تصور ہے نا تکریم انسانیت کا، پھر جینے کا حق، باقی معاملات میں وہ جو رواداری ہے، مذہبی رواداری خاص طور پہ، تو اس حوالے سے پھر ان کو جہاں پہ مسلم ولایتیں اور حکومتیں تھیں، ان کو دیکھیں نا طرح طرح کے ہر طرح کے حقوق دیے گئے۔ اور یہ اسلامک ہسٹری جو ہے یہ آپ کے سامنے بھی ہے، یہ پھر ایون یہ کہ یہ جو ہے نا خود یہودی جو اسکالر ہیں، انہوں نے اس بات کا برملا اعتراف کیا ہے کہ عیسائیت کے مقابلے میں یا دیگر مذاہب کے مقابلے میں یہ اسلام نے ان لوگوں کو کیا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسلم حکومتوں میں جو یہودی تھے، انہوں نے بڑے فوائد اٹھائے، یہ سائنسدان بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، اس طرح دیکھیں نا انہوں نے ہر شعبہ زندگی میں یہ ترقی کی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو غیر مسلم حکومتیں اور ولایتیں تھیں، وہاں پہ ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ تھا، یہ ان کے لیے خاص قسم کے جو ہے نا یہ کوارٹرز گلی اور محلوں کے اندر ان کے لیے گلی اور محلے الگ بنا دیے گئے تھے۔ تو بڑی ان کے اوپر پابندیاں تھیں، اور جو قرآن جی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہودیوں کا جو قرون متوسط تھا، بالکل اس آیت کے اوپر یہ جو ہے نا وہ عملی طور پہ اس آیت کا مصداق ٹھہر رہے تھے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ ذلت اور رسوائی جو تھی ان کے اوپر یہ چسپاں کر دی گئی تھی، چپکا دی گئی تھی۔ تو یعنی یہ کچھ صورتحال تھی۔ لیکن اس کے بعد دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، زمانہ انسانوں کے درمیان گردش کرتا ہے۔ جو قوم محنت، پھر یہ کہ عزم صمیم اور محنت اس کو اپنا مطمع نظر بنا لیتی ہیں، پھر وہ دیکھیں نا ایک وقت آتا ہے کہ ان کا گراف اوپر جاتا ہے۔ پھر خاص طور پہ جو ہے نا وہ یہ تصور اور پھر وہ عزم صمیم اس طرح کا ہو کہ ہم نے پھر، اور یہ یہودیوں کے حوالے سے جو کچھ آپ نے یعنی گزشتہ لیکچرز میں جو کچھ آپ نے سنا کہ بھائی جو یہودی ہیں تو اس عزم کو ہی اپنے سینے کے اندر یعنی اس کو ظاہر بھی کرتے ہیں اور سینے کے اندر مخفی بھی رکھا ہوا ہے کہ بالآخر ہم نے جو ہے نا دنیا کو اپنی مٹھی میں بند کرنا ہے، کنٹرول میں، اور اس لیے کہ دنیا
اور آخرت ہے ہی ہمارے لیے، اور ان کے جو ہے نا ان کی جو اندر کا جو راز ہے اس حوالے سے ان کے جو آئندہ جو ہے نا پروگرام ہے، قرآن مجید اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ان کا تصور یہ ہے کہ دنیا آخرت ہے ہی ہمارے لیے۔ تو بات یہ اس طرف بڑھ رہی تھی آگے کہ مولانا مودودی نے اس حوالے سے اپنی بک میں یعنی یہودیت اور نصرانیت جو انہوں نے لکھی، یعنی یہودی ریاست کے کم کا پس منظر اس طرح سے انہوں نے بیان کیا۔ پھر اس حوالے سے تھوڑی ہسٹری کو وہ بھی ٹچ کرتے ہوئے انہوں نے مزید بات کو واضح کیا اور پھر بتایا کہ اس تصور کو یعنی دنیا کے اوپر قبضہ کرنے کا جو خواب ہے، حالانکہ ان کی حصی ہے کہ ان کو بار بار صفحہ ہستی سے مٹایا گیا، ان کی مقدس کتابوں کو جو ہے نا جلا دیا گیا، ہیکل کو تباہ و برباد کر دیا گیا، یعنی اس طرح کی صورتحال سے یہ دوچار ہوتے ہوتے پھر دوبارہ جو ہے نا یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی انہوں نے کوشش کی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا کہ مذہبی تقریبات کے موقع پر یعنی گھر میں یہ یہودی اپنی تاریخ کا پورا ڈرامہ دہراتے تھے، جو کچھ ان کے اوپر یعنی اتار چڑھاؤ آیا، یعنی ان کی کتاب مقدس جو ہے اس کو یعنی جلا دیا گیا، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، ہیکل سلیمانی کو پابند خواہ، یہ جو ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی تو رات کے اوپر یا نادرانی بربادیاں اور یہودیوں کا قتل عام کس کس طرح سے ہوا، بخت نصر کی صورت میں، وہ شہزادہ ارم ٹائٹس کی صورت میں، پھر یہ دیگر متفرق مواقع پر یعنی ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا، مقدس ان دینی ادب کے بارے میں، اور پھر یہ کہ خود یہودیوں کے بارے میں ہمیں گویا کہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی ہسٹری جو ہے ان کا ماضی بڑا کربناک ہے۔ اب کربناک ماضی کے یعنی وہ جو تھا نا یہ پس منظر یہودیوں کا، اب پھر مستقبل کے لیے جو انہوں نے سٹرگل کی، لایا عمل اور جو عزم اور ارادے ان کے ہیں، اس حوالے سے پھر آگے مزید وضاحت آتی ہے کہ یہودی جو تھے نہیں مذہبی تقریبات کے موقع پر یہ گھر میں اپنی تاریخ کا پورا ڈرامہ دہراتے ہیں، گویا 20 صدیوں سے یہودی کے بچے کے دل میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ فلسطین تمہارا ہے، تمہیں یعنی اسے واپس لینا ہے، اور تمہاری زندگی یعنی تمہاری زندگی یہ ہے کہ تم بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کو پھر سے تعمیر کرو۔ گویا 20 صدیوں سے یہودی قوم کی زندگی کا نصب العین یہی رہا ہے کہ وہ ہیکل کی تعمیر کریں۔ یہ ابھی جو میں نے ریفرنس دیا کس کا، یہودیت اور نصرانیت، یہ ریفرنس، تو اس کا یعنی پیج نمبر 191 سے لے کر 293 یہ پوری ہسٹری نے اس حوالے سے بیان کی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں، یہودیوں کی جو وجہ اتحاد ہے یعنی صہیونیت، وجہ تسمیہ اور تحریک کا مقصد۔ وجہ تسمیہ تو میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہود جو ہیں ان کے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو خصائص ہیں یہ 2 بڑے خصائص ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سازشی لوگ ہیں اور باغی الذہن ہیں، یعنی سازشی سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ پس منظر ہے جس سے تحریک صہیونیت کو سمجھنے میں بہت آسانی رہتی ہے، یعنی آخری جلاوطنی کے بعد یورپ، ایشیا اور افریقہ کے جن ممالک میں بھی یہ رہے یعنی یہودی، بات پوری طرح اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے، یہ سیاسی سازشوں میں ملوث ہے، کسی بھی حکومت کے یہ وفادار نہیں ہوتے رہے، یعنی جہاں جہاں کہیں رہے وہاں پہ انہوں نے سازشیں کی، کوئی وفاداری کا مظاہرہ نہیں کیا۔
پھر میں نے بتایا تھا کہ یہ باغی ذہن دوسری ان کے اندر یہ خصوصیت یہ ہے کہ تمام حکومتیں اکثر و بیشتر ان کے ساتھ ناروا سلوک اور ظالمانہ سلوک روا رکھتی رہی ہیں، اور یہ ہمیشہ باغیوں کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے، یعنی یہودی، اس لیے کہ جہاں کہیں یعنی وہ آسٹریا اور پھر دیگر جو ممالک ہیں، یعنی میں نے ابھی بات کی تھی غیر مسلم حکومتیں اور ولایتیں، وہاں پہ اسی وجہ سے ان کو جو ہے نا مٹانے کی کوشش کی گئی، بڑا تشدد کیا گیا، بڑی کربناک ہسٹری ہے اس حوالے سے ان کی، اور ایسے پر آشوب حالات میں نے ابھی بات بھی کی کہ یہ یہودی عورتیں جو ہیں اپنے بچوں سے اپنی عظمت رفتہ کی احیاء کے لیے، بحالی کے لیے یہ دعائیں بچوں سے کرواتی رہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آگے ہے جی اس کی وجہ تسمیہ، یعنی تحریک صہیونیت اور اس کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ کیا ہے کہ جبل صہیون یروشلم کے قریب واقع تھا۔ جبل صہیون، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پر ایک قلعہ اور چھاونی تعمیر کی تھی۔ چونکہ یہ یہود کے عروج کا زمانہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنی جماعت کے لیے یہی نام استعمال کیا تاکہ یہودی کے ذہن میں عظمت رفتہ کے حصول کا جذبہ پیدا ہو۔ سمجھ گئے بات؟ تاکہ یہودی کے ذہن میں عظمت رفتہ کے حصول کا جذبہ پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیوڈ بن گورین اس نے یہی کہا تھا، ڈیوڈ بن گورین نے، کہ ہم یہودیوں میں اتحاد کی وجہ ہے، یہ یہودیوں کی وجہ اتحاد۔ اس نے کیا کہا تھا کہ ہم یہودیوں میں اتحاد کی وجہ یہ ہے کہ یہودی کے ذہن میں ارض موعود کا ایک واضح تصور موجود ہے، اور ارض موعود میں قیام حکومت کا عقیدہ ہی یہودیوں کے درمیان باعث اتحاد ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یعنی آپ دیکھ لیں کہ ارض موعود کا تصور یہودیوں کے لیے وجہ اتحاد ہے، یہودیوں کی وجہ اتحاد ہے۔ ارض موعود یعنی جس سرزمین کے ہم مالک تھے اس کو ہم نے دوبارہ واپس حاصل کرنا ہے۔ تو ذرا ان کے پھر عزائم دیکھ لیں نا، آگے جا کے اس سے اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے سارا۔ تو ان کے جو موجودہ ہیں اور آئندہ عزائم یہی ہیں۔ آئندہ عزائم یہی ہیں کہ پھر ایک تو ظاہر آہستہ آہستہ ساری دنیا کی معیشت جو ہے اس کو مٹھی میں لینا، پھر اس کے ساتھ، اور یہ تو ہے ابھی یہ سلسلہ ان کا بالکل اپنے اس منشور کے اوپر بالکل پورا بھرپور طریقے سے اتر رہے ہیں۔ تو آگے جو ان کا ہے نا آئندہ عزائم وہ یہ ہے کہ یہ ارض موعود کے ساتھ ساتھ پھر یہ دنیا یہ تصور یہی ہے انہی کے لیے، تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ مشرق وسطیٰ پھر اس طرح ساری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لینا، یہ کچھ عجیب ہے۔ تو وہ وقت جب آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا وقت نہ لائے، لیکن یہ اپنی طرف سے ان کی کوشش تو یہی ہے۔ تو آگے یہ جو ہے نا یہ جو ان کی موومنٹ یعنی زیونزم جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی جو موومنٹ ہے تحریک کا، یہ جو تحریک ہے اس کا مقصد کیا ہے، طرح اس کے اوپر بھی توجہ آپ کی ضروری ہے۔ یہ صہیونیت یعنی زیونزم ایک جدید قومی یہودی تحریک کا نام ہے۔ اس کا پروگرام باقاعدہ طور پر سوئٹزرلینڈ کے شہر بال میں 29 سے 31 اگست 1897 میں ایک بین الاقوامی کانفرنس میں طے کیا گیا۔ اچھا جی، یعنی تحریک صہیونیت کا مقصد یہ تھا کہ یہودی لوگوں کے لیے ایک عام تسلیم شدہ قانونی طور پر تحفظ والا وطن
فلسطین میں مہیا کیا جائے۔ اس بال کانفرنس میں ہی، یعنی اسی کانفرنس جس کا میں نے بھی بال کانفرنس میں ہی جمعیت اشاق صہیون کا نام بدل کر اسے صہیونیت کا نام دیا گیا تھا۔ یعنی پہلے اس کا نام کیا تھا؟ جمعیت اشاق صہیون، یہ نام بدل دیا گیا اور اس کی جگہ یہ نیا نام رکھ دیا گیا، کون سا؟ صہیونیت۔ اور اس کی وجہ تسمیہ بھی میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کر دی، ٹھیک ہے نا، کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یعنی یروشلم جبل صہیون پہ ایک قلعہ اور چھاونی تعمیر کی تھی، اور چونکہ یہ یہودیوں کے عروج کا زمانہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنی یعنی کس نے؟ یہودیوں نے اپنی جماعت کے لیے یہی نام استعمال کیا۔ اس سے پہلے یہ نام تھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، جمعیت اشاق صہیون، تو اسے بدل کر صہیونیت رکھ دیا گیا۔ اچھا، اس کانفرنس میں یعنی بال کانفرنس میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بال یعنی 29 سے 31 اگست 1897 تک جو بین الاقوامی کانفرنس ہوئی، تو اس میں جو قرارداد پاس ہوئی اس کی شکیں وہ یہ تھی۔ نمبر 1، ذرا غور طلب باتیں ساری، یہودی زراعت پیشہ افراد، صنعت کاروں اور تاجروں کو فلسطین میں آباد کیا جائے جس حد تک مطلوبہ مقاصد کے لیے ضروری ہوں۔ نمبر 2، تمام یہودی لوگوں کو ان ممالک کے قوانین کی مطابقت سے مقامی اور عام جماعتوں کی صورت میں بین الاقوامی پیمانہ پر منتخب اور منظم کیا جائے۔ نمبر 3، یہودیوں کے قومی احساسات اور خودی کے جذبات کو تقویت دی جائے۔ خودی کے وہی جو چیزیں ابھی گزشتہ وہ جو ہے نا لیکچرز میں آپ سن چکے ہیں، اور خود بھی مجھے اندازہ ہے کہ شاید آپ نے یہ اوراق گردانی کی ہو، پڑھا ہو، تو ان کے قومی احساسات، یہ یہودیوں کے قومی احساسات اور خودی کے جذبات کو تقویت دی جائے کہ بھائی آپ ہیں کیا، کار کیا رہے ہیں، کدھر سوئے ہوئے، گویا کہ یہ وہ ساری چیزیں جو ان کو جھنجھوڑ رہی ہیں۔ نمبر 4، تحریک صہیونیت کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے متعلقہ حکومتوں کی اجازت کے سلسلے میں اقدامات کیے جائیں، یعنی اسرائیل کے قیام کی حمایت کی یقین دہانی کی جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا، یہ گویا کہ آہستہ آہستہ یہ کام سٹارٹ ہو گیا، یہ تحریک گویا کہ آہستہ آہستہ یہ اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے۔ تو چنانچہ اسی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ فلسطین کی طرف یہ ہجرت شروع ہوتی ہے، یعنی اس تحریک صہیونیت کی منظم شکل تو 1897 یہ ڈیٹ آپ کے سامنے آئی، تاہم فلسطین کی طرف ہجرت کا یہ سلسلہ 1882 میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ یعنی یہ دیکھیں نا، منظم شکل تو یہ 1897 میں، لیکن اس سے پہلے دیکھیں نا 1882 میں کیا فلسطین کی طرف ہجرت کا سلسلہ 1882 میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ زار روس نے ہجرت کرنے اور ترک عثمانیوں نے ان کے فلسطین میں داخلے پر کڑی پابندیاں لگا دیں، لیکن ان احتیاطی اقدامات کے باوجود ان کے کچھ گروہ فلسطین میں آنے میں کامیاب ہو گئے، یعنی یہودیوں کے، اور اس والے سے بن گوریوں کے نزدیک یہ پہلی ہجرت تھی، یعنی یہی میں نے ابھی آپ کو بتایا 1882۔ اس تحریک ہجرت کو بین الاقوامی حیثیت دی گئی اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے تنظیمیں قائم کی گئیں۔ پھر آپ دیکھیں یہ 1896 میں یعنی
یعنی ابھی میں نے جو آپ کے سامنے یہ ایک ڈیٹ یعنی 1896 اس والے سے ذرا توجہ کی ضرورت ہے. ایک شخص جو تھا یعنی تھیوڈور ہرزل، ٹھیک ہے نا، اس کے منظر عام آنے پر یہ جو تحریک تھی اس نے پھر کروٹ لی. اس نے ان خیالات کا اظہار کیا کہ یہودیوں کو وہ تمام غیر موافق ممالک چھوڑ دینے چاہیے. یہ تھیوڈور ہرزل نے یہ کہا، بلکہ اس نے بک بھی لکھی تھی جس میں یعنی ان کو ترغیب دی گئی یہودیوں کو. اور یہ عبارت آپ سماعت کر بھی رہے کہ اس نے ان خیالات کا اظہار کیا کہ یہودیوں کو وہ تمام غیر موافق ممالک چھوڑ دینے چاہیے جہاں وہ آباد ہیں. غیر موافق سے مراد کیا؟ جہاں پہ ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ ہے. وہ ایک معاشرت، معیشت اور مذہب، یہ تینوں بڑے شعبہ ہے زندگی، ان کے اوپر کیا ہے یہ ضرب پڑ رہی ہے. یعنی وہ اپنے مذہبی معاملات، معاشی معاملات اور پھر جو معاشرتی معاملات وہ صحیح طور پر ان کو نمٹا نہیں رہے، ان کی جو ہے نا بھرپور طریقے سے یعنی ادائیگی نہیں کر پا رہے. تو اس والے سے اس نے کیا ترغیب دی کہ غیر موافق ممالک یہودیوں کو چھوڑ دینے چاہیے جہاں وہ آباد ہیں. اچھا، ایسی سکیم یعنی اس نے کہا کہ ایسی سکیم تفصیل سے طے کرنی چاہیے جس کے ذریعے یہودی دولت مشترکہ قیام عمل میں آ سکے. اچھا، تھیوڈور ہرزل کی پرکشش شخصیت کا ہی اثر تھا جس میں اس کے خیالی منصوبے کو لوگوں کی اکثریت کے سامنے ایک عملی حقیقت کی صورت میں پیش کیا. بعد میں آنے والے ادوار میں اس کی شخصیت کو مسیح موعود کے دعوے سے منسلک کیا گیا. مسیح موعود یعنی کیا کہ وہ آئے گا اور ہمیں جو ہے نا نجات دلائے گا، مظالم سے نجات دلائے گا. یہ کچھ عجیب قسم کا یعنی تصور. بلا شبہ وہ ایک بے مثال شخصیت ثابت ہوا اور موجودہ یہودی آبادی میں اس کی حیثیت ایک مسلح کی حیثیت سے تسلیم کی جاتی ہے. چنانچہ 1897 میں جو بال کانفرنس منعقد ہوئی اور اس میں جس پروگرام کو متعین کیا گیا اس کو پورا کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے گئے. ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ عبرانی زبان کو اس کا جائز مقام دیا جائے، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا اور تمام یہودیوں کے لیے لازمی ٹھہرا کہ وہ عبرانی زبان سیکھیں اور اپنے روزمرہ معمولات عبرانی میں لکھیں اور پڑھیں. اسی کانفرنس میں یعنی جو 1897 میں ہوئی تھی، عبرانی کو یہودیوں کی کاروباری اور رسمی زبان کا درجہ دیا تاکہ گویا کہ یہودی قوم کے سامنے ان کی آئیڈیالوجی رکھ دی گئی. پھر 1925 میں لارڈ بالفور کی مدد سے الین بائی نے جو یونیورسٹی قائم کی تھی وہ اسی تحریک کا نتیجہ تھی. بال کانفرنس میں ایک اور اہم فیصلہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ فلسطین کے نام کو استعمال کرنے کے بجائے مجوزہ علاقے کا کوئی مخصوص نام رکھا جائے. اس سلسلے میں دو تجاویز سامنے آئیں. ایک یہ کہ ارض صہیون اور اسرائیل، لیکن غور و فکر کے بعد انہوں نے اسرائیل کا نام منتخب کیا. انہوں نے ایک عالمی جیوری قائم کرنے کی تجویز بھی پیش کی اور اس کے علاوہ بین الاقوامی تنظیمیں قائم کرنے کی حمایت کی. اور اس حوالے سے ایک تجویز یہ پیش ہوئی کہ یہودی یہ سمجھیں کہ جلاوطنی کا دور ختم ہو گیا ہے اور اپنے وطن کی طرف ہجرت کا زمانہ شروع ہو چکا ہے. یہودیوں کو فلسطین کی طرف ہجرت کرنی چاہیے اور وہاں اپنی نو آبادیاں قائم کرنی چاہیے. چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے مختلف قسم کا لٹریچر
پمفلٹوں اور رسالوں کی صورت میں شائع ہونا شروع ہو گیا تاکہ قومی احساسات کو اجاگر کیا جا سکے۔ یہودیوں کی مالی حیثیت چونکہ بہت مضبوط ہوتی تھی، اس لیے اپنے میں سے یعنی یہودیوں میں سے غریب یہودیوں کو وظیفے دیتے تاکہ ان کی مالی مشکلات ختم ہو۔ یعنی کتنے منظم طریقے سے انہوں نے کام کیا۔ اب ہے ہجرت ثانیہ۔ پہلی ہجرت یعنی فلسطین کی طرف جو ہجرت ہے، اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ یہ جو ہے نا تحریک صہیونیت کی جو منظم شکل تو 1897 میں آئی، تاہم فلسطین کی طرف ہجرت کا سلسلہ 1882 ہی میں شروع ہو چکا تھا۔ یہ پہلے، اس کے بعد ہجرت ثانیہ، اب اس طرف آتے ہیں، یعنی 1905 میں اس کانفرنس کے بعد دوسری ہجرت ہوئی جسے ہجرت ثانیہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ ہجرت اس بغاوت نما سازش کا نتیجہ تھی جو زار روس کے خلاف کی گئی لیکن جسے دبا دیا گیا۔ اس ہجرت میں ان کا لیڈر بن گوریون بھی آیا جو روسی یہودی تھا۔ انہوں نے خلیل اور سامریہ کے علاقوں میں بہت کالونیاں یا بستیاں قائم کر لی۔ ان آبادیوں میں یورپ کے متمول یہودیوں کی زبردست اعانت موجود تھی۔ فلسطین کا علاقہ اس وقت ترک یعنی عثمانی ترکوں کی سلطنت میں تھا۔ 1901 میں تھیوڈور ہرزل نے سلطان نے ترکی عبدالحمید خان کو حاخام کراسو افندی، یہ دیکھیں نا کہ ہاتھ ایک شخص جس کا نام ہے میں نے ابھی لیا حاخام یہ کراسو افندی، یعنی اس شخص کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ یہودی لوگ ترکی کے تمام قرضے ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اگر فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی اجازت دی جائے۔ یعنی کیا پیشکش کی کس نے؟ تھیوڈور ہرزل نے، یعنی ترکی کا جو سلطان تھا عبدالحمید خان کو اس شخص کے جو ہاتھ پیغام بھیجا کہ اگر یہ فلسطین میں یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی اجازت دے دی جائے تو ترکی کے تمام قرضے ہم ادا کریں گے۔ لیکن سلطان نے یعنی عبدالحمید خان نے اس پیغام کو حقارت سے ٹھکرا دیا اور صاف جواب دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک سلطنت ترکیہ موجود ہے اس وقت تک اس کا کوئی امکان نہیں کہ فلسطین یہودیوں کے حوالے کیا جائے۔ اگر یہودیوں کی ساری دولت بھی مجھے دے دی جائے تو بھی ارض مقدس کی ایک انچ زمین بھی ان کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ تمہاری ساری دولت کو میں حقارت کی نگاہ سے دیکھتا۔ یعنی انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ٹھوکر مار دی یعنی اس پیشکش کو۔ اس کے بعد پھر مزید آگے بات بڑھتی ہے کہ یہ آگے ان کی حمایت کس طرح سے ہوئی۔ یہ اعلان ہے، یہ میں نے کہا تھا یہ درستی کر رہے ہیں، یہ صرف کریں جو اعلان ہے یہ بالفور ہے، یہ نون لکھا ہوا ہے تو یہ فے ہے حقیقت میں۔ تو بات آگے بڑھ رہی تھی جی کہ پہلے جنگ، ابھی دیکھیں نا پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے 2 نومبر 1917 کو اعلان کیا کہ ملک معظم کی حکومت اس بات کی حمایت کرتی ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کا ایک وطن قائم کیا جائے اور اس مقصد کے لیے ملک معظم کی حکومت اپنی ہر ممکن سعی کو بروئے کار لائے گی۔ اس سلسلے میں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہودیوں کے علاوہ جو دوسری قومیں وہاں آباد ہیں ان کے مذہبی اور شہری حقوق پر کوئی آنچ نہ آنے دی جائے۔ اس طرح دوسرے ممالک میں جو یہودی آباد ہیں ان کے حقوق پر بھی اس اعلان سے کوئی زد نہیں پڑے گی۔ برطانیہ کا یہ اعلان
برطانیہ کا یہ اعلان تاریخ میں اعلان بالفور کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا، اس اعلان کے جاری ہوتے ہی عرب ممالک میں کھلبلی مچ گئی اور برطانیہ کے اس فیصلہ کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا جانے لگا۔ پہلی عالمی جنگ کے آغاز تک فلسطین ترکی کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا، لیکن جنگ کے دوران میں برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا، یعنی جنگ عظیم اول، پہلی جنگ عظیم۔ جنگ کے خاتمے پر جولائی 1920 میں اتحادیوں کی اعلیٰ کمان کا اجلاس سان ریمو میں منعقد ہوا تو یہ علاقہ برطانیہ کے زیر حفاظت دے دیا گیا۔ اتحادیوں نے یہ علاقہ برطانیہ کی تحویل میں دیتے ہوئے برطانیہ کو ہدایت کی کہ وہ اس بات کی پوری ذمہ داری سے لے کہ وہ اس علاقے میں سیاسی شعور پیدا کرنے کے علاوہ انتظامیہ کو درست کر کے اقتصادی حالات بہتر بنائے گا اور ملک گیر ادارے قائم کر کے عوام کا سیاسی شعور بیدار کرے گا۔ نیز وہ یہودیوں کے لیے ایک الگ ملک قائم کرنے کا اہتمام کرے گا۔ اتحادیوں نے برطانیہ سے یہ عہد بھی لیا کہ وہ فلسطین کے تمام باشندوں کے حقوق کی نگہداشت بلا تفریق ملک کو ملت کرے گا۔ اچھا، آگے ہے جی کہ فلسطین پر برطانوی تسلط قائم ہونے کے بعد دنیا بھر کے یہودیوں کو بڑی شے ملی اور وہ دھڑا دھڑ فلسطین میں آ کر آباد ہونے لگے۔ برطانیہ اور امریکہ کے یہودی نو آباد کاران کی مالی امداد کرنے لگے۔ دوسری عالمگیر جنگ سے قبل جرمنی میں، ذرا یہ توجہ رکھیں اس طرح، دوسری عالمگیر جنگ سے قبل جرمنی میں ہٹلر کی حکومت نے یہودیوں پر ایسے مظالم ڈھائے کہ پوری دنیا کانپ کر رہ گئی۔ جرمنی سے جب یہودیوں کا انخلاء شروع ہوا تو ان میں اکثر فلسطین چلے آئے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 60,000 جرمن یہودی فلسطین آئے۔ یہودیوں کی اتنی کثیر تعداد نے فلسطین میں داخلے سے عربوں کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ چند ہی برسوں میں ان کی اقلیت میں تبدیل ہو کر رہ جائے۔ آپ یہ کچھ دیکھیں نا، یہی سازشیں مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس پر، یعنی جب اتنی بڑی تعداد میں یہودی فلسطین میں ہجرت کرتے ہیں تو اس پر عربوں نے فلسطین میں جا بجا ہنگامے شروع کر دیے اور متعدد مقامات پر قتل و غارت کا بازار کرنا۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ لنڈن کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں یہ آپ کے سامنے ہے فلسطین کی تقسیم کی تجویز سامنے آتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آپ نیکسٹ یہ ڈیٹیل یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کرتاس ابجد ان وائٹ پیپر کو شائع ہوا وہ، یہ تو پہلے اس طرف آئیں۔ اچھا، لنڈن کا برطانیہ میں مجبور ہو کر ایک کمیشن قائم کی۔ برطانیہ نے عربوں اور یہودیوں کے درمیان صلح و صفائی کرانے کی کوشش کی، لیکن جب اسے اپنے مشن میں ناکامی نظر آئی تو اس نے فلسطین کی تقسیم کی تجویز پیش کر دی۔ عربوں نے اس تجویز کی پرزور مخالفت کی، لیکن یہودیوں نے سوئٹزرلینڈ میں اگست 1973 میں یہودیوں کا ایک عالمی اجلاس طلب کیا اور اس میں برطانیہ نے مطالبہ کیا کہ وہ یہودیوں سے فوری وطن کے قیام کا وعدہ پورا کریں۔ 1938 میں برطانوی حکومت نے پھر ایک کمیشن فلسطین بھیجا۔ بعد ازاں اس کمیشن کی سفارشات کو برطانوی حکومت نے کسی مصلحت کے تحت مسترد کر دی۔ پھر 1939 کے آغاز میں لندن میں ایک گول میز کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں یہودیوں کے نمائندوں میں فلسطین کے حوالہ، یعنی فلسطین کے یہودیوں کے علاوہ برطانیہ، امریکہ اور دوسرے ممالک کے یہودی نمائندے شامل تھے، لیکن عرب نمائندوں نے یہودیوں کے ساتھ ایک نشست پر بیٹھنے سے انکار کر دیا
اس لیے الگ الگ اجلاس منعقد ہوتے رہے۔ عرب نمائندوں نے فلسطین کی مکمل آزادی اور یہودیوں کی آمد پر مکمل پابندی لگانے پر زور دیا، اور اس طرح یہ کانفرنس بغیر کسی نتیجے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آگے یہ دیکھیں سکرین کے اوپر ہے، نیکسٹ سٹیپ آتا ہے یہ کرتاس ابیض، یہ 1939 یعنی 17 مئی 1939 کو برطانیہ کی حکومت نے فلسطین کے مسئلے پر کرتاس ابیض شائع کیا، اور برطانوی حکومت نے اپنی سابقہ پالیسی پر نظر ثانی کرتے ہوئے تجویز پیش کی کہ وہ 10 سال کے اندر اندر فلسطین میں ایک آزاد حکومت قائم کر دے گی، اور خصوصی معاہدے کے ذریعے برطانیہ کے ساتھ اس کا بڑا قریبی تعلق برقرار ہے۔ کرتاس ابیض میں برطانیہ نے عربوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ آئندہ 5 سال میں صرف 75,000 یہودیوں کو فلسطین میں داخلے کی اجازت دی جائے گی، اور اس کے بعد ان کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ اس طرح برطانیہ نے یہ تجویز پیش کی کہ فلسطین کے 3 حصے کر دیے جائیں۔ ایک حصے میں یہودیوں کو عربوں سے زمین خریدنے کی اجازت ہوگی، دوسرے حصے میں اس پر کچھ پابندیاں ہوں گی، اور تیسرے حصے میں اس کی قطعاً ممانعت ہوگی۔ عربوں نے فلسطین کی ان تجاویز کو مسترد کر دیا۔ یہودیوں نے برطانیہ پر وعدہ شکنی اور اصولوں سے انحراف کا الزام لگایا۔ اقوام متحدہ یعنی انجمن اقوام متحدہ نے بھی اس کرتاس ابیض پر تنقید کی، کیونکہ یہ طرز عمل ان شرائط کے خلاف تھا جن پر برطانیہ کو فلسطین پر تسلط قائم کرنے کا اختیار دیا گیا۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے شروع ہونے کی وجہ سے برطانیہ نے عربوں کے معاملے میں اپنی پالیسی میں نرمی پیدا کر۔ ادھر یہودیوں نے برطانیہ کو یقین دلایا کہ وہ جنگ کے دوران اس کی بھرپور حمایت کرتے رہیں گے۔ 1943 یعنی 1943 تک عرب اور یہودی پرامن رہے، لیکن بعد ازاں ان میں نزاع شروع ہو گئی، اور اس بار یہودیوں کا پلہ بھاری رہا۔ جنگ کے دوران میں جرمنی سے بھاگے ہوئے یہودی غیر قانونی طور پر کثیر تعداد میں فلسطین میں داخل ہونے لگے، اور جب انگریزوں نے ان کے داخلے کو روکنے کی کوشش کی تو یہودی برطانیہ کے خلاف ہو گئے، اور انہیں پورے ملک میں فتنہ و فساد برپا کر دیے۔ وہی سازشی اور باغی ذہن۔ اسی اثناء میں یہودی کے بعض حلقے یہ سمجھ لگے تھے کہ برطانیہ فلسطین میں جس پالیسی پر گامزن ہے وہ یہودیوں کے لیے سود مند نہیں، اس لیے برطانیہ کی بجائے امریکہ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ اسی دوران امریکی کانگریس نے یہ تجویز پیش کی کہ فلسطین میں یہودیوں کے داخلے پر سے تمام پابندیاں ہٹا کر وہاں ان کی آزاد حکومت قائم کی جائے، لیکن امریکہ کے فوجی حلقوں کی طرف سے مخالفت کی بنا پر اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اس کے باوجود امریکی صدر، اس زمانے کا جو صدر تھا یعنی روز ویلٹ، اس نے یہودیوں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان سے یہودیوں کو بڑی تقویت ملی۔ تو اب دیکھیں نا، یہ صورتحال آگے بڑھ رہی ہے، تو اس کے ساتھ یہودیوں نے جو ہے نا دہشت پسندانہ سرگرمیاں وہ شروع کر دیں، یہودیوں کی دہشت پسندانہ سرگرمیاں۔ جنگ کے دوران یہودیوں نے اتحادیوں کے ہتھیار کافی تعداد میں چرا لی، اور انہوں نے خفیہ طور پر اپنی اچھی خاصی فوج بھی بنا لی۔ 1944 یعنی 1944 اس میں یہودیوں نے بڑے پیمانے پر فلسطین میں توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع کر دیا، اور برطانوی افسروں پر حملے شروع کر دیے۔ 2 نومبر 1944 کو لارڈ موئن، وزیر مملکت برائے مشرق وسطیٰ، کو یہودیوں نے ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کے بعد فلسطین میں کسی شخص کی جان محفوظ نہ رہی، پوری دنیا کی توجہ اس طرف مبذول ہو۔ اب اس دیکھیں نا افراتفری میں کیا ہوا کہ 1945 میں امریکہ نے مداخلت شروع کر دی۔
یعنی 3 اگست 1945 کو امریکہ کے صدر مسٹر ٹرومین نے برطانوی وزیر اعظم مسٹر کلیمنٹ اٹیلی سے درخواست کی کہ وہ فوری طور پر دوسری عالمگیر جنگ سے متاثرہ ممالک کے 1 لاکھ یہودیوں کو فلسطین میں داخلے کی اجازت دے دیں۔ اس کے لیے امریکہ اور برطانیہ نے ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی۔ اس مشترکہ کمیٹی نے جرمنی، آسٹریا اور فلسطین کے کیمپوں میں یہودیوں سے ملاقات کی اور واشنگٹن اور لندن میں سیاسی حلقوں سے تبادلہ خیال بھی کیا، لیکن بعد ازاں ممبروں میں بہت سے امور میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ برطانوی نمائندوں کا کہنا تھا کہ وہ روس کی مرضی کے بغیر فلسطین کے لیے مسئلہ کے حل کو ناممکن خیال کرتے ہیں، اس لیے فلسطین کے مسئلہ پر برطانیہ اور امریکہ میں مکمل تعاون اور مفاہمت ہونی چاہیے۔ ممبروں میں باہمی اختلاف کے باوجود 20 اپریل 1946 کو کمیٹی نے سفارش کی کہ فلسطین کی موجودہ حکومت یوں ہی کام چلاتی رہے۔ ثانیاً 1 لاکھ یہودیوں کو فلسطین میں داخلے کے اجازت نامے فوراً جاری کیے جائیں، اور اس طرح ثالثاً یہ کہ زمین کی خرید و فروخت پر جو پابندیاں عائد ہیں وہ فوری طور پر ختم کی جائیں۔ امریکہ اور برطانوی حکومت نے ان سفارشات کو نہ تو قبول کیا اور نہ ہی مسترد کیا۔ کچھ عرصے بعد دونوں حکومتیں ایک نیا مشن قائم کرنے پر رضامند ہو گئیں، جس نے دونوں حکومتوں کے اعلیٰ حکام شامل کیے۔ اس کمیشن نے یہودیوں کے فلسطین میں داخلہ کی حمایت کرتے ہوئے فلسطین سے متعلق برطانیہ کے پرانے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے پر زور دیا۔ اس کمیشن کی رپورٹ سے یہودی حلقوں میں بڑی مایوسی پھیل گئی، کیونکہ انہیں امید تھی کہ برطانیہ کی لیبر پارٹی ضرور ان کی حمایت کرے گی۔ اسی اثناء میں مفتی اعظم فلسطین سید امین الحسینی یورپ سے جہاں وہ نظر بند تھے اچانک قاہرہ پہنچے۔ اس سے یہودی بے حد مضطرب ہوئے، کیونکہ ان کی رہائی کے بعد عربوں کے موقف کو بڑی تائید ملنے کی امید تھی۔ تو اسی طرح اکتوبر 1946 میں امریکی صدر ٹرومین نے دوبارہ اپیل کی کہ وہ 1 لاکھ یہودیوں کو فلسطین میں داخلے کی فوراً اجازت دی جائے، اور دسمبر 1946 میں سوئٹزرلینڈ میں یہودیوں کی ایک عالمی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں یہودیوں نے فلسطین میں انگریزی حکومت کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ امریکی یہودیوں کے سربراہ نے بھی اس موقع پر برطانوی تسلط کی مذمت کرتے ہوئے امریکی یہودیوں کی طرف سے ڈاکٹر ویز مین کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ وہ کہ امریکہ اب اس کا سرپرست بن گیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح صورتحال یا نوبت اس حد تک پہنچتی ہے تو فلسطین کا جو مسئلہ ہے یہ اقوام متحدہ میں ٹرانسفر ہوتا ہے، وہاں چلا جاتا ہے۔ تو امریکی دباؤ کے تحت جو ڈیٹیل آپ اوپر پڑھ چکے ہیں، امریکی دباؤ کے تحت برطانیہ کی پوزیشن جو ہے یہ روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ امریکہ کیونکہ اب کھل کر یہودیوں کی حمایت کرنے لگا تھا، اس لیے یہودیوں کو انگریزوں کے خلاف خوب شے مل رہی تھی۔ فلسطین میں فتنہ و فساد روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا، اس لیے برطانیہ خود ہی مسئلہ فلسطین کو اقوام متحدہ میں لے جانے پر آمادہ ہو گیا۔ 2 اپریل 1947 کو برطانیہ نے جنرل اسمبلی سے ایک درخواست کی کہ وہ فلسطین کے مسئلے پر ایک خصوصی اجلاس جلد طلب کرے۔ تو جنرل اسمبلی نے 25 اپریل 1947 کو متعدد اجلاسوں میں سویڈن کے نمائندے کی سربراہی میں 11 ملکوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی مقرر کر دی۔ اس کمیٹی نے فلسطین کا دورہ کرنے کے بعد یہ سفارش کی کہ فلسطین میں جلد از جلد ایک خود مختار ریاست قائم کی جائے، اور جب تک ریاست قائم نہ ہو جائے اس وقت تک یہ علاقہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں دے دیا جائے۔
اس موقع پر کمیٹی کے ممبروں میں اختلاف پیدا، چنانچہ کینیڈا، چیکوسلواکیا، گوئٹے مالا، پیرو، سویڈن اور یوگورائے نے فلسطین کی تقسیم کی حمایت کی، لیکن ہندوستان، ایران اور یوگوسلاویہ نے یہودیوں اور عربوں کی 2 ریاستوں پر مشتمل ایک فیڈرل حکومت کی سفارش کی۔ کمیٹی نے یہ بھی سفارش کی کہ آئندہ 3 سال تک یہودیوں کو فلسطین میں داخلہ کی اجازت دی جائے اور ان کے داخلہ کی نگرانی ایک ادارے کے ہاتھ میں، جس میں 3 یہودی اور 3 اقوام متحدہ کے نمائندے شامل ہو۔ عربوں نے ہندوستان، ایران اور یوگوسلاویہ کی یہ تجویز کی حمایت کی، لیکن یہودیوں نے دوسرے ممالک کی تجویز کو قبول کیا۔ اب آگے مسئلہ بڑھتا ہے کہ اسرائیل کا قیام کیسے آتا ہے۔ اسرائیل کا قیام 1948 یعنی پاکستان کے ٹھیک ایک سال بعد اسرائیل کا قیام ہمارے وجود میں آتا ہے۔ تو یہ اوپر جو ڈیٹیل آپ نے سماعت کی، آپ کے سامنے میں نے رکھی، ان دونوں تجاویز پر جنرل اسمبلی کی ایڈ ہاک کمیٹی میں خوب بحث ہوئی اور اس کے بعد یہ مسئلہ 29 نومبر 1947 کو جنرل اسمبلی میں پیش ہوا، جہاں کثرت رائے سے فلسطین کی تقسیم کی تجویز منظور ہو گئی۔ یہودیوں کی تاریخ میں یہ دن ہمیشہ یاد رہے گا۔ برطانیہ نے 15 مئی 1948 کو فلسطین سے اپنی تمام افواج کو واپس بلانے کا اعلان کر دیا، اور اس اعلان کے ساتھ ہی عربوں اور یہودیوں میں دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فلسطین کی زمین عربوں اور یہودیوں کے خون سے رنگین ہو گئی۔ 14 مئی 1948 کو رات کے 12 بجے فلسطین پر سے برطانیہ کا تسلط ختم ہو گیا، اور اس وقت ڈیوڈ بن گورین نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ڈیوڈ بن گورین اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم اور ویز مین پہلا صدر مقرر ہوا۔ اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد امریکہ نے اسرائیل کو تسلیم کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر معاملات آگے پھر بڑے خطرناک انداز میں آگے بڑھتے ہیں۔ عرب اسرائیل میں جنگ، یہ اسکرین کے اوپر یہ ملاحظہ بھی کرتے جائیں۔ عرب لیگ نے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ فلسطین کی تقسیم کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اس لیے جو ہی اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا، شام، لبنان، شرق اردن، عراق، مصر اور سعودی عرب نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ لڑائی شروع ہوتے ہی مصر کی فوج بیت اللحم تک پیش قدمی کر گئی۔ اسی اثناء میں شرق اردن کی فوج بھی پیش قدمی کرتی ہوئی مصر کی فوج سے جا ملی۔ اس جنگ میں شرق اردن کی فوج نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، اور وہ تل ابیب سے صرف 20 میل دور رہ گئی۔ شرق اردن کے بعد عراق کی فوج نے میدان جنگ میں بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ شام اور لبنان کی باقاعدہ فوج اور رضاکار خاصی بہادری سے لڑے، مگر بعض فانی کمزوریوں کے باعث ان کو کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ یہودیوں نے مصری فوج کے عقب یعنی پیچھے سے حملہ کر کے اس کی سپلائی لائن کاٹ دی۔ اسرائیل کی فوج گو تعداد میں عربوں کے مقابلے میں کم تھی، مگر یہودیوں کو چیکوسلواکیہ سے برابر اسلحہ ملتا رہا، اور غیر ممالک سے رضاکار آ کر یہودی فوج کے یعنی شانہ بشانہ لڑنے لگے۔ اس لیے یہودیوں نے مصری فوج پر تابڑ توڑ حملے کر کے نہ صرف اسے اسرائیلی علاقے سے نکال دیا، بلکہ خود مصری علاقے میں داخل ہو گئے۔ دوسرے محاذوں پر بھی عربوں کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ 7 جنوری 1949 کو مصر اور اسرائیل جنگ بندی پر رضامند ہو گئے، اور 24 فروری کو طرفین نے ایک صلح نامے پر دستخط کر دیے، جس کی روح سے جنوبی فلسطین بیر شیبہ سمیت اسرائیل کو مل گیا۔ اس طرح اسرائیل کا 3/4 فلسطین پر قبضہ ہو گیا۔ معاہدے کی روح سے مصر کو غزہ کا
جو علاقہ وہ واپس مل گیا۔ اب جنگ کے بعد کی صورتحال کیا ہے بنی، یہ اس حوالے سے بھی ذرا توجہ کریں۔ عرب اسرائیل کے یعنی جنگ کے بعد مشرق وسطیٰ کی صورتحال یکسر بدل گئی۔ اس جنگ میں اسرائیل کا پلہ بھاری رہا اور اسے اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ آئندہ کبھی عرب اس پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کریں گے۔ عرب لیگ کی بے بسی بھی دنیا پر ظاہر ہو گئی۔ شرق اردن نے فلسطین کے جس قدر علاقے پر قبضہ کیا تھا وہ اس نے شرق اردن میں ضم کر لیا۔ شرق اردن کے اس اقدام پر عرب ممالک نے بڑا احتجاج کیا، لیکن شاہ عبداللہ نے ان کی ناراضگی کی مطلق پرواہ نہ کی۔ یہودیوں نے بھی یروشلم خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل نے یروشلم پر اپنا حق جتانے کے لیے اپنا دارالحکومت تل ابیب سے وہاں منتقل کر دیا۔ عرب ممالک نے شکست کے باوجود اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ عربوں کے موقف کی پرزور حمایت کی اور آج اسرائیل عرب ممالک کے ساتھ پاکستان کو بھی اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اسی وجہ ترکی نے یورپی ممالک کی تقریر کرتے ہوئے ابتدا ہی میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس طرح ایران نے بھی اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیا تھا، جس سے عرب ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات بگڑ گئے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے 1956 1957 اور 1967 کی جنگیں۔ 1956 میں برطانیہ اور فرانس کی شہ پر اسرائیل نے مصر پر حملہ کر دیا۔ بعد ازاں نہر سویز کی حفاظت کے بہانے برطانیہ اور فرانس میں بھی جنگ میں کود گئے اور برطانوی فضائیہ نے مصر کے شہروں پر اندھا دھند بمباری شروع کر دی۔ برطانیہ اور فرانس کو متنبع کیا کہ وہ فی الفور مصر کے خلاف جارحیت ختم کر دے، ورنہ روس اس جنگ میں مداخلت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ روس کی اس دھمکی کا خاطر خواہ اثر یہ ہوا کہ برطانیہ اور فرانس نے فوراً لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیے۔ مصر نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے نہر سویز پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح یہ 1967 کے وسط میں عربوں اور اسرائیل کے تعلقات جو تھے وہ پھر خراب ہو گئے اور ماہ جون میں جنگ کی نوبت آ گئی۔ پیشتر اس کے کہ مصر اسرائیل پر حملہ کرتا، اسرائیلی فضائیہ نے اچانک حملہ کر کے مصری فضائیہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیلی افواج تمام محاذوں پر پیش قدمی کرنے لگی اور اس نے یروشلم، بیت الحم اور الخلیل سمیت دریائے اردن تک تمام علاقہ اردن سے چھین لیا۔ شام سے گولان کی پہاڑیاں بھی فوجی نقطۂ نظر سے بڑی عام تھیں، وہ بھی چھین لی۔ اس طرح یہودی فوج جو ہے نا صحرائے سینا پر قبضہ کرتی ہوئی نہر سویز کے کنارے تک پہنچ گئی۔ عربوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد اسرائیل نے یہ بات واضح کر دی کہ اسرائیل کی موجودہ نسل نے انتہائی کوشش کے بعد 1946 یعنی 1956 اور 1967 کی اسرائیلی سرحدوں کو وسعت دی ہے اور اسرائیل کی آئندہ نسل عظیم اسرائیل کے قیام اور اپنے مشن کی تکمیل کے لیے ان سرحدوں کو مزید وسعت دے گی۔ اب دیکھیں نا، یہ پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے اور چوتھی عرب اسرائیل جنگ 1973 میں یہ ہوتی ہے۔ یعنی 1973 میں مصر و شام نے اسرائیل سے 1967 کی جنگ میں کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے کی کوشش کی، مصر اور شام نے، لیکن حیرت انگیز طور پر شام اور مصر کو اس جنگ میں نقصان اٹھانا پڑا۔ مصر نے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، لیکن شام کے ساتھ جولان کی پہاڑیوں پر جنگ جاری رہی۔ بعض دونوں میں یعنی جنگ بندی ہو گئی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس اسرائیلی
ریاست جو ہے اس کا عالمی منظرنامہ کس طور پہ سامنے آتا ہے یہ بھی ذرا سنیں۔ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے جو ہے نا ناسور یہ اثرات جو ہیں بالآخر اس والے سے لبنان بھی محفوظ نہ رہا۔ اسرائیل جو ہے یہ کسی صورت میں بھی عرب اتحاد اس کو گوارا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے بعد اسرائیل کے لیے بیت المقدس اور فلسطینی عربوں کے علاقوں پر اس کے لیے قبضہ جمائے رکھنا ممکن نہیں رہا۔ چنانچہ اسرائیل کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ عربوں میں یعنی ایک اتحاد اور یکجہتی نہ ہونے دی جائے۔ اس مضمون پالیسی کو بروئے کار لاتے ہوئے جہاں اس نے عراق، شام، اردن، مصر اور لیبیا کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، وہاں اس نے لبنان کی مقتدر عیسائی اقلیت کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیا، جنہوں نے اسرائیل کی شہ پا کر فلسطینیوں اور لبنانی مسلمانوں پر دباؤ ڈالا کہ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی گوریلا سرگرمیوں کی حمایت نہ کریں۔ اسرائیل کی لگائی ہوئی یہ چنگاری آہستہ آہستہ سلگتی رہی اور بالآخر جب یہ بڑک اٹھی تو اس نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف کھلی خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لی، جس کے نتیجے میں بیروت جل کر راکھ ہو گیا، لیکن مسلم آبادی نے مقتدر عیسائی اقلیت کو اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ دراصل اسرائیل بڑی طاقتوں کی شہ خاص طور پر امریکی شہ بڑی طاقتوں کی شہ خاص طور پر امریکی شہ پر عرب کو دبانا چاہتا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ عرب اپنے فلسطین بھائیوں کی مدد سے اپنے وہ علاقے آزاد کرانے میں کامیاب ہو جائے جن پر اسرائیل نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ لیکن عرب اس کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی امداد کرتے رہے۔ مصر، شام اور اردن نے تو عملی طور پر اسرائیل کے خلاف جہاد میں حصہ بھی لیا، مگر عرب ممالک ان کی حمایت اور امداد کرتے رہے۔ اس لیے اسرائیل سب عربوں کو اپنا دشمن کا تصور کرتے ہوئے انہیں ہر محاذ پر شکست دینا چاہتا تھا، اور اب بھی یہ صورتحال ہے۔ اس کی یہ کوشش ہے کہ عربوں کے اتنے مسائل پیدا ہو جائیں کہ وہ بے بس ہو کر اسرائیل کے ناپاک وجود کو تسلیم کر لیں۔ 1975 اور 76 میں لبنان میں خانہ جنگی شروع ہوئی، اس میں کم از کم 60,000 افراد ہلاک اور اربوں ڈالر کی املاک تباہ، اور آج تک یہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا، یہ اس میں فلسطین میں، شام میں، باقی مختلف جگہوں پہ یہ کتنے مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ اچھا، لبنان میں اس خانہ جنگی کی تمام تر ذمہ داری اسرائیل کی تھی، وگرنہ لبنان پہلے ایک پرامن خطہ تھا جہاں مسلم اور عیسائی آبادی بڑے عرصے سے ایک ساتھ رہ رہی تھی، لیکن اسرائیل نے بعض بڑی طاقتوں کی شہ پر مقتدر عیسائی اقلیت کو اپنے مسلمان ہم وطنوں کی حق رسی کرنے سے روک دیا، جس نے لبنان میں خانہ جنگی کی راہ ہموار کر دی۔ بعد ازاں یہ خانہ جنگی انتہائی شدید صورت اختیار پائی، لاکھوں مسلمان نے شام اور اردن میں پناہ لی، جبکہ عیسائی باشندوں نے اسرائیل اور قبرص کا رخ کیا۔ 1975 اور 1976 کی خانہ جنگی نے اسرائیل کے لیے لبنان میں مداخلتوں اور جارحانہ حملوں کا نیا باب کھول دی۔ کمیونسٹوں کی طرح اسرائیل ہر اس طریقے کو جائز سمجھتا ہے جس سے اس کا مقصد حاصل ہو۔ اسرائیل نے دیکھا کہ ایران اور عراق آپس میں الجھے ہوئے ہیں، اس لیے اس نے لبنان میں بھی اپنی فوج داخل کر دی اور پیش قدمی کرتے ہوئے لبنان کو رونتی ہوئی بیروت تک پہنچ۔ فلسطینی مغربی بیروت میں محصور ہو گئی، لیکن اسرائیل باوجود اپنی تمام کوششوں کے مغربی بیروت میں داخل نہیں ہو سکا۔ بالآخر عالمی کوششوں کے نتیجے میں ایک معاہدہ عمل میں آ گیا، جس کی روح سے اسرائیل کی فوجیں فلسطینیوں کے انخلاء کے بعد مغربی بیروت کے مسلم علاقے
واقعے کی طرف پیش قدمی نہیں کریں گے۔ دوسرے یہ کہ فلسطینی اعضاء کی حفاظت کی جائے گی۔ امریکی ایلچی فلپ حبیب نے اسرائیل سے بات چیت کر کے تنظیم آزادی فلسطین کو اس کی پوری یقین دہانی کر دی کہ نہ تو اسرائیلی فوجیں یعنی یہ خط کو یعنی جس کے اوپر سمجھوتا ہے اس کو عبور کریں گی، اس لائن کو عبور کریں گی، اور نہ فلسطینی فدائین کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا۔ یہ وعدہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کا تھا، جس کا اعتراف جو ہے نا صدر ریگن کی زبان سے ہوا۔ اس طرح ہوا کہ فلسطینی فدائین اس یقین دہانی کے بعد بیروت چھوڑنے پر آمادہ ہوئے۔ یعنی وہ صدر ریگن جو تھا، ٹھیک ہے نا، صدر ریگن کی زبان سے گویا کہ ایک کو گارنٹی دی گئی تھی، تو اس کے بعد فلسطینی فدائین جو تھے اس یقین یعنی صدر ریگن کی یقین دہانی کے بعد بیروت چھوڑنے پر آمادہ ہوئے۔ لیکن اسرائیل کا جو منتخب صدر جس کا نام تھا بشیر جمائیل، یہ 15 ستمبر 1982 اس کو یعنی قتل کر دیا گیا۔ اسی شب 10 بجے اسرائیلی فوج نے مغربی بیروت میں واقع فلسطینی کیمپوں یعنی صابرہ اور شتیلا کو گھیرے میں لے لیا۔ بہانہ یہ تھا کہ یہاں اسلحہ چھپا کر رکھا گیا۔ اس کے بعد جو میجر حداد، اس کے 200 سپاہی ایک کیمپ میں اور 200 دوسرے کیمپ میں داخل ہوئے۔ میجر سعداد وہ عیسائیہ جو شروع سے ہی اسرائیل کا حامی اور حلیف چلا آ رہا تھا، اس نے یعنی اسرائیل نے اسی کی وساطت سے جنوبی لبنان پر اپنا قبضہ جمایا تھا۔ وہ اسرائیل کا اس قدر حامی ہے کہ اس نے بشیر جمائیل کو نوٹس دیا تھا کہ اس نے اسرائیل سے تحریری معاہدہ امن نہ کیا تو اس کے خلاف عالمی بغاوت بلند کر دیا جائے گا۔ وہ مسلمانوں کا کٹر دشمن ہے۔ تو یہ فوجی ان کیمپوں میں گھس کر 2 دن تک مسلسل قتل عام کرتے رہے۔ انہوں نے بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور مریضوں کو بھی نہ چھوڑا۔ اس انسانیت سوز درندگی سے یعنی کتنے مسلمانوں کی زندگیاں تلف یعنی زندگیوں سے محروم ہوئے، اس کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کتنے لوگ اس میں کام آئے۔ اس زمانے میں یعنی BBC کی جو ابتدائی رپورٹیں تھیں ان کے مطابق 2500 افراد قتل کیے گئے۔ دیگر مغربی ذرائع نے ان کی تعداد 4000 بتائی، اور اس زمانے میں یاسر عرفات کا جو بیان جاری ہوا اس کے مطابق ان کی تعداد 4000 سے بھی کچھ اوپر تھی۔ تو اس زمانے میں یعنی جو سعودی عرب کا جو فرمانروا یعنی شافات تھے، انہوں نے انکشاف کیا کہ مقتولین کی تعداد 6000 سے بھی اوپر ہے۔ پھر یعنی اس کے بعد امریکہ کی کوششوں سے اسرائیل اور لبنان کے درمیان سمجھوتا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آج تک اسرائیلی فوج لبنان کے تمام علاقوں پر قابض ہے۔ صرف یعنی وادی بقا کا وہ علاقہ جو شام کی افواج میں عرب لیگ کی وجہ سے 1976 میں آیا تھا، اس حصے پر بدستور شامی فوج کا قبضہ ہے۔ لبنان میں خانہ جنگی پھر سے شروع ہے۔ یہ دیکھیں نا، اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ باوجود عالمی سفارتی کوششوں کے دیکھیں نا، اس کا کوئی یعنی یہ منطقی انجام تک یعنی امن کی طرف یہ چیزیں نہیں آ رہی۔ تو یعنی مختصراً یہ کہ جب تک یعنی اسرائیل کا ناپاک وجود اس کرۂ ارض پر قائم ہے، اس وقت تک نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ تمام دنیا کا امن جو ہے یہ خطرے میں ہے۔ تو یہ تھا جی، یہ آج ابھی
اگلا ہمارا ٹاپک آگے بڑھنا تھا، میرے خیال میں اس کا اب ٹائم نہیں رہا ہے. تو یہ تھا آج یہ جو ہے نا زیونسٹک موومنٹ، یعنی تحریک صہیونیت. صہیونیت ہے کیا، اس کی وجہ تسمیہ، تحریک کا مقصد، یہودیوں کی وجہ اتحاد. اچھا، پھر فلسطین کی طرف ہجرت، اس کا جو پس منظر کیا تھا، کن لوگوں کی یعنی تحریری جو کاوشیں تھیں، میں نے تھیوڈور ہرزل کا، لیو اسپینسر کا، باقی جو لوگ ہیں ان کی اس حوالے سے کنٹریبیوشنز کیا ہیں کہ یعنی یہودی آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کا ہجرت جو تھی وہ یہ فلسطین کی طرف کیسے اور کن مقاصد کے تحت ہوئی. پھر ان میں برطانیہ اور دیگر جو ہے نا وہ جو گویا کہ یہودیوں کے حمایتی لوگ تھے ان کی پشت پناہی کر رہے تھے، انہوں نے کس طرح سے امریکہ سمیت چیکوسلاواکیہ سمیت دیگر جو ہے نا جو ممالک تھے، انہوں نے کس طرح سے انہوں نے یہودیوں کو شہ دی، اور اسی شہ کے نتیجے میں وہ عرب ریاستوں کے ساتھ یعنی ان کا تصادم ہوا، جنگیں ہوئیں، اور پھر یہ کہ اسرائیل جو ہے اپنے مضمون مقاصد میں گویا کہ ایک لحاظ سے کامیاب نظر آتا ہے. لیکن یہ کہ مختصر طور پہ جو میں نے آخری بات آپ سے کی کہ جب تک یہ اسرائیل کا ناپاک وجود یہ قائم ہے، دنیا اس حوالے سے یہ گویا کہ امن کے خواب ہی دیکھتے رہے گی. عملی طور پہ امن ناممکن دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ ان کی خصائص آپ نے ابتدا میں آپ کے سامنے میں نے بیان کی کہ یہ سازشی ہیں اور باوجود ذہن، اور ان کا جو ہے نا یہ یعنی ان کی سازشیں ختم نہیں ہوتی، اور یہ ان کی جو بغاوت ہے، باغیانہ روش جو ہے، یہ اس سے باز نہیں ہے. تو تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے، اتفاق اور اتحاد جیسی دولت سے مالا مال کرے، تاکہ وہ اتفاق اتحاد کے ذریعے یہ اپنے دشمن کا مقابلہ بھی کر سکیں اور اپنے دشمن کو پہچان سکیں. کوئی کوسچن؟ یہ جو ابھی آپ نے آج کے جو لیکچر آپ نے سلائڈس ملاحظہ کی، سنا، تو اس والے سے کوئی کوسچن کرنا ہو تو کریں پلیز.